حق صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اسمہ احمد کا صرف اور صرف مصداق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو کہا۔ اسی کا جواب دیتے ہوئے جب یہ میرے سامنے حوالہ پیش کرنے لگے نا، اسی کا مکو ٹھپ حوالہ آنے لگا۔ یہ دیکھیں جب ہم یہ ثابت کر دیں کہ حضرت مسیح موعود کی اس پیش گوئی کے مصداق ہیں، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دوسرا کوئی شخص اس کا مصداق نہیں ہے۔ جی جناب، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے دونوں کو لیا۔ لاہوری جماعت کہہ رہی ہے کہ اس کا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ذلی طور پہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ اس کا رد کر رہا ہے مرزا بشیر الدین محمود کہ اس کا مصداق صرف مرزا غلام قادیانی ہی ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے آپ کو ہی ہے کے الفاظ بھی دکھا دیے، ہم نے مصداق اصلی کے الفاظ بھی دکھا دیے۔ لاہوری جماعت کا مقدمہ وہ ہے کہ جو بھی آپ اپنا مقدمہ کلیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ موقف تھا بشیر الدین محمود کا۔ اس مضمون کے مطابق کیا وہ دعویٰ عامر بھائی کا صحیح ثابت ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ بس ختم ہوگی بات۔ اگر نہیں ہوا تو دوسرا حوالہ کی پیش کر دیں۔ عامر بھائی میں ایک بات کروں، خدا کی قسم آج بددیانتی کی شخص نے انتہا کر دی یار، خدا کی قسم۔ بار بار اس کو ٹائم دے رہے ہیں، بار بار اس کو کہہ رہے ہیں کہ آگے چلو بات۔ یہ اندھا ہو گیا اس کو۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اس نے خود بشیر الدین محمود لکھ رہا ہے کہ اس کا مصداق صرف مرزا غلام احمد قادیانی ہی ہے۔ اب اس کا کہہ رہے نہیں۔ ان آیات میں احمد کا اصل مصداق مسیح موعود ہی ہیں۔ اسی طرح میں اگر یہ ثابت کر دوں کہ مسیح موعود اس کے مصداق ہیں، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ احمد نام علیہ رسول آپ ہی ہیں، دوسرا کوئی اس میں شامل نہیں۔ اللہ اکبر، دوسرا کوئی اس میں شامل نہیں۔ فتح اور فتح۔ اب جو قادیانی جو بھی احمدی اسٹریم کو دیکھ رہے ہیں نا، ہماری ان سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اپنے آپ کو ان کافروں سے، ان دجالوں سے، ان جھوٹوں سے بچاؤ، ان جھوٹوں سے بچاؤ۔ احمد والی جو آپ نے بات کی ہے اس کو نکالیں، جتنے میں نے آپ پہ جھوٹ باندھے ہیں نا اپنی سٹیم کر کے وہاں بتائیے گا۔ ڈیکورم خراب نہیں کرنا، کھلا ٹائم دیا، دونوں طرف بات ہو گئی۔ آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا عامر حق کے بارے میں، آپ کو سٹیج پہ لائیں گے اگر تو آپ ابھی تک آپ کی اندر سخت موجود ہے کہ آپ اسمہ احمد والی بات پہ کھڑے رہ سکتے ہیں، سٹیج پہ آ کے بات کیجیے گا۔ اگر آپ کو لگے کہ غلطی سے صورت سے آپ کے منہ سے بات نکل گئی، وہ صورت ڈیش ڈیش پہ نکل گیا جاتی ہے بات، تو اس کو واپس لے لیں۔ ہم انشاءاللہ آپ واپس لیں گے تو آپ کو جانے کی اجازت دے دی جائے گی اور انشاءاللہ ادب و احترام سے دی جائے گی۔ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں کرنی فلانے نے جھوٹ بول دیا، فلانے نے یہ کر دیا۔ اسمہ احمد پہ بات ہے، آتے ہی اسمہ احمد پہ اپنا آپ نے مقدمہ رکھنا۔ عامر بھائی آپ اپنا مقدمہ پیش کریں پہلے۔ جی، میرا اسمہ احمد کے حوالے سے چونکہ آپ نے پوچھا ہے، پچھلی چونکہ باتیں انہوں نے کی میں اس پر توجہ نہیں کروں گا تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ اسمہ احمد کے حوالے سے جو انہوں نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ اگر میں مرزا بشیر الدین محمود احمد میاں کا آپ کو دکھا دوں کہ آپ کے کلیم کے برعکس ان کا کلیم ہے، ان کا دعویٰ ہے، تو اپنی شکست لکھ دو گے؟ اس پر میں نے چیلنج کیا تھا کہ اگر میں اس چیز کے اوپر ان کا یہ دکھا دوں کہ وہ صرف اور صرف اسمہ احمد کا مصداق، حقیقی مصداق، اصلی مصداق، اول مصداق مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے تھے، تو کیا تم مرزا غلام احمد قادیانی کے اصول کے مطابق کہ مجنون یا منافق آدمی کے کلام میں تضاد ہوتا ہے، ان دونوں میں سے کون سی ڈگری دینا چاہو گے؟ لکھ دو گے اس پر؟ یہ میرا کلیم تھا۔ جی سر۔ اچھا، ابھی عامر حق بھائی اگر میں آپ کی بات کو سمرائز کروں، آپ حوالہ پیش کر دیں گے کہ مرزا بشیر الدین کے بقول اسمہ احمد کی پیشنگوئی کا مصداق مرزا غلام قادیانی ہے۔ اس طرح جب آپ یہ حوالہ پیش کر دیں گے تو آپ کا کیا ہوا دعویٰ پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آئیں گے فتح اسلام، وہ حوالہ پیش کر دیں گے کہ اس کا یہ کہ مرزا بشیر الدین محمود نے اس کے برخلاف بات کی ہے۔ اب دو باتیں ایک دوسرے کے متضاد جب ثابت ہو جائیں گی تو اس سے نتیجہ پھر ہم خود نکالیں گے۔ ٹھیک ہے عامر بھائی؟ جی۔ تو فتح آپ کو واپس لے رہا ہوں اسٹیج پہ۔ اگر آپ ابھی تک اسمہ احمد کے حوالے سے بات کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، آ کے اسمہ احمد جو آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ کا دعویٰ فتح اسلام یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود نے وہ بات نہیں کی جو عامر بھائی کہہ رہے ہیں، آئیں اسٹیج پہ اور اپنی بات کریں۔ اور میں آپ کو پہلے عرض کر رہا ہوں، ڈیکورم خراب نہیں کرنا، پچھلی بات مکمل ہو چکی ہے، لوگ فیصلہ کریں گے، ہم آپ سے کوئی نہ شاباش چاہتے ہیں نہ کچھ اور چاہتے ہیں، آ کے بات کریں اسمہ احمد۔ جی چلیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ پاؤں باندھ کے ہم نے دیکھا جی بڑا، ہم نے ان کو بڑا وقت دیا، ماشاءاللہ اسے کہتے ہیں بڑا انصاف ہے۔ چلیں جی پیش کریں۔ احمد بھائی عامر حق صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اسمہ احمد کا صرف اور صرف مصداق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو کہا۔ میں نے جس کے جواب میں کہا تھا کہ اگر انہوں نے ان کی ہی کتب سے، ان کی ہی تحریرات سے میں آپ کو حوالہ دکھا دوں کہ اسمہ احمد میں احمد سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، تو کیا آپ اپنی شکست لکھ کر دے دیں گے؟ چلیں، یہ آپ کی بات مکمل ہو گئی۔ اب یا تو نہیں ایک سیکنڈ، یا تو عامر حق صاحب اپنی کی ہوئی بات سے کہہ دیں کہ نہیں انہوں نے احمد سے مراد، میں ابھی آپ کو اپنا سوال دے رہا ہوں نا، کیونکہ آپ میرے سوال ویسے ہی توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں تو میں اپنا سوال خود کرتا ہوں۔ اپنا سوال دے، میں لکھ رہا ہوں جی سوال دے، سوال لکھیے بالکل آرام سے۔ کیا حضرت مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ عنہ نے اسمہ احمد کا مصداق صرف اور صرف بانی احمدیہ کو ہی دیا ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، ہاں یا نہ سے جواب دے کے پھر آگے چلے۔ آپ کی بات پوری ہو گئی ہے؟ جی اچھا، آپ سنیے گا بات تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ عامر حق بھائی نے جو بات کی ہے آپ اس بات کا انکار کرنے کے اقرار کر رہے ہیں؟ میں نے تو سوال پیش کیا ہے، ان کو نے کہا تھا کہ صرف اور صرف کہا ہے، دیکھیں انہوں نے صرف اور صرف کہا تھا جناب۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، سنیں ذرا بات کو۔ عامر حق بھائی نے کہا کہ مرزا بشیر الدین کا حوالہ یہ پیش کریں گے جس کے مطابق
مرزا بشیر الدین نے اسمہ احمد کا مصداق صرف مرزا غلام قادیانی کو قرار دیا ہے. آپ واضح الفاظ میں بتائیں کہ آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ انکار کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ صرف اور صرف نہیں کہا بات. آپ بھائی میری بات سنیں. عامر حق بھائی کا دعویٰ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, آپ نے بتانا ہے کہ یہ دعویٰ سچا ہے کہ جھوٹا. عامر حق بھائی کا دعویٰ یہ ہے, سنیں بات توجہ سے. پیچھے جائیں, ایک سیکنڈ بھائی, آپ نہ دعویٰ پیش کریں, ریکارڈنگ پیچھے نکالیں اپنے فون پہ, جہاں پہ انہوں نے پہلی دفعہ بات کی تھی صرف وہ آڈیو کلپ چلا دیں. میں کہتا ہوں یہاں پہ موجود ہے نا, اگر وہ غلط کہوں گا تو صحیح کر دیں گے. سنیں, اب آپ نے بولنا ٹوکنا مجھے نہیں ہے. عامر حق بھائی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس حوالہ موجود ہے جو یہ دکھانے کے پابند ہیں, جس کی روح سے مرزا بشیر الدین محمود نے احمد نبی کی پیشنگوئی کا مصداق صرف اور صرف مرزا غلام قادیانی کو قرار دیا ہے. آپ ان کے اس دعویٰ کا, آپ نے بتانا ہے پہلے میں, آپ کہیں گے کہ میں ان کے دعویٰ کا انکار کرتا ہوں, پھر یہ آپ کو دکھائیں گے دلیل. اگر آپ کہیں کہ جو عامر حق بھائی نے بات کی ہے میں اس کا اقرار کرتا ہوں, بات ختم ہو جائے گی. اب آپ پہلے بتائیں, آپ کو دوں گا میں 10 سیکنڈ. آپ نے پہلے اپنی واضح کا, آپ ہیں کس طرح کھڑے ہوئے, آپ بتائیں کہ جو میں نے دعویٰ واضح الفاظ میں پیش کیا, آپ اس دعویٰ کا اقرار کرتے ہیں کہ انکار کرتے ہیں؟ میں نے بڑا واضح بتا دیا ہے کہ حضرت اقرار خلیفۃ المسیح میرے سوال کو آپ نے اسی لیے لیا نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹھیک ہو کہ گیا. عامر صاحب یہاں پہ باطل ثابت. آخری مرتبہ فتح اسلام آپ کو اسٹیج پہ لوں گا, ساری دنیا آج دیکھے گی کہ بات کس طرح کی جاتی ہے. آپ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جو عامر حق بھائی کا دعویٰ ہے, دوبارہ دہرا دیتا ہوں, ان کی موجودگی میں دہرا رہا ہوں, کہ ان کے پاس حوالہ ہے جس میں مرزا بشیر الدین محمود آپ کا مسلم مود یہ کہہ رہا ہے کہ نبی احمد کی پیشنگوئی کا مصداق صرف مرزا غلام قادیانی ہے. یہ دعویٰ ہے جو عامر حق بھائی نے کیا. آپ کو لے رہا ہوں آخری مرتبہ, اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے آپ کہیں کہ میں ان کے دعوے کا انکار کرتا ہوں, اس کے بعد کیا ہوگا, یا تو یہ حوالہ دکھائیں گے یا لوگوں سے معافی مانگ لیں گے. اور اگر آپ یہ نہ کہیں تو لوگوں کو خود ہی بات سمجھ آ جائے گی. آخری مرتبہ ان کو لینے سے پہلے بس میں یہ تاکہ یہ بات فائنلائز ہو جائے نا, یہ جان بوجھ کے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کریں تاکہ پھر ان کو ہمیں نکالنا پڑ جائے. نکالنا نہیں چاہتے ہم ان کو. تو دوبارہ میں ریکویسٹ کروں گا فتح اسلام صاحب سے کہ ان کے سوال کو سمجھیں اور اس کا جواب دیں کہ آپ کیا عامر حق بھائی کا جو دعویٰ ہے اس کا انکار کر رہے ہیں یا اقرار کر رہے ہیں. انکار کی صورت میں آپ اپنی دلیل پیش کر دیجیے گا نا, آپ اس کو کنفرم کر رہے ہیں یا نگیٹ کر رہے ہیں. پلیز, بہت سمپل سوال ہے, 10 سال کا بچہ بھی سوال کو سمجھتا ہے. تو پلیز اس کا جواب بالکل کلیئرٹی کے ساتھ دیں. جب آپ کو اندر لیں ہم, تو آپ آگے کہیں جی میں اس کا اقرار کر رہا ہوں یا انکار کر رہا ہوں. اگر انکار کر رہا ہوں تو پھر آپ کو آپ کی دلیل دینے کا وقت دیا جائے. بھائی وہ بات کی بات ہے, پہلے میں بتانا ہے کہ یہ کر کیا رہے, اقرار کر رہے ہیں کہ انکار کر, ایسے ٹھیک ہے نا؟ جی چلیں. فتح بھائی یہ دیکھیں آپ کے سامنے, یہ دیکھیں 10 سیکنڈ میں اتنا پہلے بتا دیں کہ آپ اقرار کر رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو کھلا ٹائم دیا جائے گا کہ جو بھی آپ پوزیشن لیں گے اس کے دلائل آپ دیجیے گا. پہلے آ کے بتائیں کہ اقرار کریں کہ انکار کر رہے ہیں. جی میں نے بڑا واضح عرض کر دیا ہے کہ اگر عامر حق صاحب بڑا آپ کیا کریں, ان کو لیں, دوبارہ لیں, میں بات کرتا ان کو لیں. سوری, یہ ایک منٹ, ان کو لیں. عامر بھائی میری ایک درخواست ہے, آپ نے نا پہلے ان سے ان کی پوزیشن لینی ہے اس کے اوپر. میں فتح کہہ رہا ہوں, ایک منٹ, فتح بھائی سے میں بات کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے بات کی تھی نا. میں ایک بات رکھ لیتا ہوں. فتح صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے کوئی بات نہیں, ان کی یہ بات بھی مان لیتے ہیں. ایک منٹ عامر بھائی, آپ بہت رحم, آج بڑی رحم دلی دکھا رہے ہیں آپ. ایک منٹ صبر کر لیں, ٹھہر. یہ فتح صاحب آ گئے ہیں نا, ایک منٹ آپ رک. فتح صاحب, آپ ان کے دعوے کا اقرار کر رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں؟ پلیز کلیئرٹی دے دیں. اگر تو میں تو ان کے دعوے کو پورا ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ جائیں. بھائی جان, فتح بھائی ایک منٹ رک جائیں. اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں گے نا تو ساری. عدنان بھائی آپ ایک اور کوشش کر لیں. دیکھیں فتح صاحب, میں بہت سلیس زبان میں, ٹھیک ہے, میں آپ کو دوبارہ یہ سوال پوچھتا ہوں, انگلش میں, اردو میں, پنجابی میں, اوکے, اور پشتو تو مجھے نہیں آتی, فارسی میں تھوڑا بہت میں پوچھ دیکھتا ہوں, انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. فتح اسلام, آر یو کنفرمنگ اور نیگیٹنگ دا کلیم میڈ بائی عامر حق؟ فتح اسلام, آپ عامر بھائی کا جو دعویٰ ہے اس کو کنفرم کر رہے ہیں, اس کا اقرار کر رہے ہیں یا انکار کر؟ فتح اسلام صاحب, تسی عامر حق صاحب نے جڑی گل کی ہے وہ اقرار کر رہے ہو یا انکار کر رہے ہو؟ میں نے بار بار آپ سے صرف یہی کہا کہ اگر عامر حق صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ پھر وضاحت کرتے ہیں, ہم آپ سے 10 بستہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ایک پوزیشن لے لیں نا. انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہوا ہے, آپ اس دعویٰ کے اوپر ایک پوزیشن لیں گے. دیکھیں انسان کی جو وضاحت ہوتی ہے کسی کے دعوے میں, یا تو وہ اس کے ساتھ ایگری کر جاتا ہے یا ڈس ایگری کر جاتا ہے. ایگری کے بارے میں اپنی وضاحت دے دیتا ہے, ڈس ایگری کی بھی دے دیتا ہے. ابھی آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ وضاحت دینا چاہ رہے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات. پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کس چیز کی وضاحت دینا چاہ رہے ہیں, اقرار کی کہ انکار کی, یہ پہلے بتائیں. میں ان کے دعوے کی وضاحت دینا چاہتا ہوں. دعویٰ تو نے کیا ہوا ہے, دعویٰ تھوڑی آپ نے کرنا ہے, دعویٰ انہوں نے کیا ہوا ہے. ہم نے دعویٰ 50,000 دفعہ سنا بھی دیا لوگوں کو. آپ کو حق حاصل ہے, آپ کو حق حاصل ہے, آپ ساری وضاحتیں دینا. پہلے یہ بتا دیں کہ آپ اقرار کی وضاحت دیں گے انکار کی؟ ابھی تک دعویٰ جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہو گیا ہوگا, دیکھ رہے, خدا کا واسطہ ہے, اللہ سے ڈرو. دعویٰ کلیئر ہے, آپ اس کا بتائیں, انکار کر رہے ہیں, وضاحت نہ کریں, انکار ہے یا اقرار ہے, ابھی بتائیں. اس کے بعد آپ وضاحت کر لیجیے گا, ٹھیک ہے عدنان بھائی؟ جی جی بالکل. چلیں جی, جی فتح. میں صرف اور صرف جو چیز ہے جی اپنا عامر بھائی اب بتائیں کیا کرنے آگے, وہ نہ اقرار کرنے نہ انکار کر رہے ہیں. ان کو 1 منٹ, سوری عدنان بھائی, عدنان بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں صرف 1 منٹ. فتح بھائی کو نا
1 मिनट के लिए मेरे साथ लीजिएगा, मैं 2+2 की तरह कोशिश करता हूँ आखिरी, ठीक है? इनको मेरे से थोड़ी सी बात करने दें, मैं इनसे पूछ कंफर्म कर लेता हूँ, फिर जो ये कहेंगे जैसे कहेंगे, क्योंकि दोनों सूरतों में इंशाल्लाह आम कादियानी को फायदा होने वाला है, इंशाल्लाह, ठीक है ना? दोनों सूरतों में। आमिर भाई आपने टाइम लेके करनी बात, कैसे बस करनी है? नहीं, ऐसे उनको इतना मुझे उन पे ट्रस्ट है फतेह पे कि इंशाल्लाह वो समझ जाएगा बात को, इंशाल्लाह। अभी अदनान भाई और मैं खामोश हैं, ये फतेह आगे आप बात करें। जी 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 जी। जी अच्छा फतेह साहब, मैं तरतीब एक बताता हूँ, अगर आपको लगे कहीं गलत है तो मुझे बता देना कि क्या ये हुआ था कि नहीं। अब आपने सुनना है, ठीक है? तरतीब ये थी, बात कैसे सामने आई ताकि पब्लिक को पता चले, पब्लिक को कहीं ये ना लग रहा हो, ये बड़ा जरूरी है इम्तियाज भाई यहाँ के पब्लिक को ये पता लगना चाहिए कि ये इस्महू अहमद कहाँ से पॉप अप हो गया, आउट ऑफ नोवेयर, या कोई क्या हुआ था वो समझ गए। इख्तलाफ की बुनियाद पर फिरके को डिफाइन किया जा रहा था कि इख्तलाफ होता है, ठीक है, जिद आ जाती है और बुनियादी तौर पर अकीदे के उस पर मैंने कहा कि अगर फिरके बनते हैं तो आपको मिर्जा गुलाम कादियानी साहब को अलग फिरका मानना चाहिए और बशीरुद्दीन महमूद को अलग फिरका मानना चाहिए। कि उन्होंने कहा कि इसकी तो सिर्फ और सिर्फ पेशगोई नबी पाक अपना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के ऊपर होती है और किसी पर होती नहीं है, एक ही पर होती है। इन्होंने आगे से कहा, ये याद करवाने के लिए फतेह साहब ने कहा कि अगर मैं साबित कर दूं कि बशीरुद्दीन महमूद साहब ने ये कहा हुआ है कि ये पेशगोई किसी और पर भी पूरी होती है, तो क्या अपनी शिकस्त लिख दोगे? अपनी शिकस्त, ये फिरका वारियत के मौजू पर अपनी शिकस्त लिख दोगे? इतनी बड़ी बात थी, यानी इतना यकीन था फतेह भाई को कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि आमिर हक बोलो शिकस्त लिख दोगे। मेरी बारी आई, मैंने ये चीज कही, मैंने कहा फतेह भाई अगर आप इतने जोर से कहते हैं कि शिकस्त लिख दोगे तो फिर मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपके सामने ये चैलेंज करता हूं कि अगर ये तजाद दिखा दें, आप कुछ दिखाएंगे, मैं ये दिखाऊंगा, ये दोबारा जुमला बोलने लगा हूं, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ये कहते हैं कि इस्महू अहमद की पेशगोई सिर्फ हकीकी असल अव्वल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर होती है, इसके अलावा किसी के ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर नहीं होती। ये बशीरुद्दीन महमूद अहमद कहता है। अगर मैं ये दिखा दूं तो इसको तजाद मानकर क्या आप दो में से एक फतवा लगाएंगे, लिख के देंगे? ये थी सारी बात। अब कंप्लीट पिक्चर आ गई। अब मैं बाहर सूरत फतेह भाई से पूछता हूँ, फतेह भाई दोनों में से जो चूज आप करना चाहते हैं, जो आपको इजी लगता है, आप उसको चूज कर लें। अगर आपको कंप्लीट पिक्चर को लेकर मेरे साथ चैलेंज एक्सेप्ट करना है, या आप समझते हैं कि पहली साइड पे आप कंफर्टेबल हैं, जो आप कहते हैं मुझे दोनों में से दोनों कबूल है, ठीक है फतेह भाई? अगर आप कहते हैं कि आपने जो पहले चैलेंज किया था कि सिर्फ ये कहा है, आपने कहा मैं दूसरा दिखा दूं, तो अपनी शिकस्त लिख दोगे? अगर आपको मेरी शिकस्त ही कबूल है, मैं इस चीज पर भी चलने के लिए तैयार हूं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, कंप्लीट जो दावा था कि मैंने कहा कि अगर मैं इसको कॉन्ट्रडिक्शन के तौर पर दिखा, तो आप क्या लेंगे? दोनों सूरतों में जैसे आप कहेंगे फतेह भाई वैसे ले लेते हैं। मैंने दावा भी रख दिया, मैंने आपको कहा भी था अगर कोई बात गलत करूंगा मुझे टोक देना, आपने नहीं टोका। इसका मतलब यह है कि एक बात मैंने ठीक की है, अलबत्ता चॉइस अब आपके ऊपर है कि आप दोनों में से किसको चूज करते जी, चूंकि आपका ये दावा था कि इस्महू अहमद से मुराद सिर्फ और सिर्फ हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को लिया गया है बराए खलीफतुल मसीह सानी। मैंने जिसके ऊपर चैलेंज दिया था कि अगर मैं उनका ही हवाला आपको देकर ये साबित कर दूं कि इस्महू अहमद से मुराद हजरत सल्लम भी हैं और हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम उनके बरूज हैं, तो आप अपनी शिकस्त लिख कर दे देंगे। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मेरी बात पूरी हो लेने दें, कि हजरत खलीफतुल मसीह सानी ने हजरत सल्लम को भी लिया है और मिर्जा साहब को भी लिया है, तो वहां पे आपकी नजर में आप यहाँ तजाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह कहा कि यहाँ पे सिर्फ मिर्जा साहब हैं और दूसरी जगह कह दिया कि हजरत सल्लम भी हैं, तो ये तजाद है। नहीं सर, तजाद नहीं है वहां पे। फतेह भाई ये जाती है, फतेह भाई ये गलत है। जब मैं तजाद वाले मामले को छोड़ रहा हूँ, मैं यहां तक कह रहा हूँ, तो फिर हमारा हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी खुद को इस्महू अहमद का मिसदाक लिया है और हजरत सल्लम को भी लिया। मिर्जा साहब और खलीफतुल मसीह सानी का तो तजाद खत्म होगी। फतेह भाई प्लीज एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक। अभी मिर्जा साहब भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम तजाद की एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस नहीं कर रहे। मैं आपकी साथ चल रहा हूं। मैं दिखाऊंगा कि उन्होंने कहा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के अलावा कोई भी नहीं है, आपने दिखाना है कि मिर्जा गुलाम कादियानी के अलावा भी किसी के ऊपर है। ठीक है, यहां तक डील हो गई। मैं तो अर्ज कर दिया कि यहां तक डील होगी। मैं मानता हूं कि हजरत खलीफतुल मसीह सानी का जो आपने हवाला पेश करना है, मेरे इल्म में है वो हवाला। नहीं मुझे पेश करने देना। देखिए मैं मेरी शिकस्त सुन लेना, आप मेरी शिकस्त उस चीज के ऊपर लिख के दें कि जब आप कहें कि खलीफतुल मसीह सानी ने कहा कि नहीं अब और कोई है ही नहीं। मैं कह रहा हूं फतेह भाई देखें, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं मसला हल होने के ऊपर। 2+2 4 की तरह मसला हल करते हैं। आप मेरी शिकस्त लिखने का कह रहे थे ना, मेरी शिकस्त लिखने का, ठीक है। मैं पेश करने लगा हूं हवाला, सुने जरा, मैं पेश करने लगा हूं।